خوب یہ صورت سے بھی اس کو نہیں کوئی غرض، خوب یہ صورت سے بھی اس کو نہیں کوئی غرض، وہ بشر کو جانچتا ہے نیکی اعمال سے۔ صدر عالی مرتبت اور حاضرین گرامی منزلت، ایک مسلمان جہاں حقوق اللہ کا پاسدار ہے وہاں حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی ذمہ دار ہے، بلکہ فرمان خداوندی ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے حقوق نظر انداز نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے سماجی خدمت کی فضیلت کو کتنی خوبصورتی سے شعر میں ڈھالا ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جبکہ حالی نے فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سامعین ذی وقار، اگر ہم حقوق العباد کو اہمیت نہ دیں تو معاشرہ ظلم و ناانصافی کا گہوارہ بن جائے اور امن و سکون تباہ و برباد ہو جائے۔ ہمارا فرض ہے کہ اہل وطن کے حقوق کا برابر خیال رکھیں۔ والدین، اساتذہ، ہمسایوں، رشتہ داروں، دوستوں، مہمانوں، بوڑھوں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں، حاجت مندوں، حتیٰ کہ گدھا گروں تک کے حقوق کی پاسداری کو قومی و دینی فریضہ جانے اور ان کی راحت و مسرت کے لیے اثار کا مظاہرہ کریں۔ دل کسی کا ہاتھ میں لے حج اکبر جان لے، دل کسی کا ہاتھ میں لے حج اکبر جان لے، ایک دل کو لاکھ کعبوں کے برابر جان لے۔ ارباب گرامی، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کبھی راضی نہ ہوں گے جو دکھی انسانوں کی خدمت کی بجائے ان کی زحمت کا باعث بنتے ہیں، یعنی بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا حق مارتے ہیں اور ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو یتیم کا مال کھائے گا اس پر وبال آئے گا۔ نیز بندوں کے حقوق کی نگہداشت کرنے والوں کے لیے خوشخبری یوں سنائی، بیوہ اور مسکین کے لیے باغ دوڑ کرنے والا اجر کے اعتبار سے اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد اور روزہ رکھے اور رات بھر نماز پڑھتا رہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے فرض منصبی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقوق العباد سے صرف نظر نہیں کریں گے بلکہ سماجی خدمت کو عبادت کا درجہ دیتے ہوئے ہر اپنے پرائے کی فلاح و بہبود کے لیے ہمہ مصروف رہیں گے، کیونکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ صدر عالی مرتبت اور حاضرین گرامی، آج کا انسانی معاشرہ ایسے افراد سے بھرا پڑا ہے جو حقوق اللہ کی آڑ میں حقوق العباد کو سلب کر لیتے ہیں، نیز بظاہر بڑے پرہیزگار، متقی اور نیکوکار دکھائی دیتے ہیں، لیکن بباطن غریبوں اور یتیموں کا مال اڑانے اور حقداروں سے ناانصافی برتنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صوم و صلات کی پابندی کرنے والے اور نیکی و پارسائی کا درس دینے والے بڑے سخت گیر واقع ہوئے ہیں۔ وہ بچوں اور ماتحتوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ان سے جانور بھی پناہ مانگتے ہوئے اور شاید عذاب الہی ان پر ٹوٹ پڑنے کے حکم کا منتظر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، معلمین اور واعظین کی اولادیں انہیں اپنا دوست نہیں دشمن سمجھتے ہیں اور لمحہ بہ لمحہ ان کی محبت سے گریز کرتے ہیں۔
آج دنیا میں وہی لوگ اور قومیں عزت مند اور شہرت مند ہیں جو دوسروں کے لیے مصروف عمل ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیند برباد کر کے دکھی انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے مصروف خدمت ہیں، تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ کون ہے جو ہیلن کیلر، مدر ٹریسا، باؤن پال، سرگنگا رام، عبدالستار ایدی اور انصار برنی کے کارہائے نمایاں کو فراموش کرے؟ اور کون ہے جو لائنز کلب، روٹری کلب، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی عظمت و رفعت کے گن نہ گائے؟ تاہم سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اور بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔